الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام کی 24 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: دیکھو کیسا جھوٹ باندھا انہوں نے اپنے نفسوں پر، اور گم ہو گئیں ان سے جو افطرا بازیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج اس دنیا میں بے شمار اللہ وحدہ لا شریک اس کے عبادت گزار ہیں، اور اسی دنیا میں بے شمار بتوں کے پجاری ہیں، اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ کوئی پتھروں کے بتوں کی پوجا کر رہا ہے، یا میٹلز، سونے چاندی، دھاتوں کی بتوں کو خود ہی بنا کے اس کی عبادت کرتا ہے، ان کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے۔ کوئی اللہ کی ذات و صفات میں انبیاء کو شریک ٹھہراتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا یا اللہ جانتے ہیں۔ عقیدہ تثلیث ان کا، 72 فرقے ہیں ان میں۔ پھر اسی طرح یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا جانتے ہیں، اور شریک کرتے ہیں اس کی ذات و صفات میں۔ ان کے بھی 72 فرقے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے 73 فرقے ہیں الحمدللہ، لیکن اس کے باوجود ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب، وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ وہ احد ہے، وہ صمد ہے، اس کے نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ کوئی والدین ہے، نہ اس کا آگے ہے کوئی، نہ کوئی پیچھے ہے، ابد سے ازل تک رہے گا۔ اس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس پر ایمان ہے 73 فرقوں کا۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہاں قیامت کا تذکرہ چل رہا تھا، تو جب قیامت کے روز انہیں کہا جائے گا بلاؤ اپنے جن کو تم میری ذات و صفات میں شریک ٹھہراتے تھے، تو وہ صاف انکار کر جائیں گے، قسم کھائیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہے جو ہمارا رب ہے، پالنہار ہے، ہم تو شرک کرنے والے نہ تھے۔ اللہ کریم اس آیت میں فرما رہا ہے، اے میرے رسول، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملاحظہ ہو اب ان کی بے بسی، ان کی بے بسی کا عالم ملاحظہ فرمائیے۔ ساری عمر جن کو پوجتے رہے، جن کی جے بولتے رہے، جن کی وجہ سے آپ کو ستایا، اذیتیں پہنچائیں، آج ان سے دستبردار ہو رہے ہیں، ان کی خدائی کا انکار کر رہے ہیں۔ قیامت میں عزیزان گرامی قدر پیش آنے والے واقعات اور حسرت ناک انجام کے ذکر سے مطلب یہ ہے کہ کفار آج ہی ان کمینہ حرکات سے باز آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور مشرک نہ ٹھہریں، اور آج ہی شرک سے توبہ کر لیں اور تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی توحید کا دل و جان سے اعتراف کر لیں، ورنہ قیامت کے دن پشیمان ہوئے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا۔
وقت تو گزر جائے گا، اب عذاب کا شکنجہ ہوگا۔ ان بطش ربی کا لشدید، بے شک ہے محبوب آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو جب پکڑ میں آ جائیں گے پھر بچ نہیں سکیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے عقیدہ توحید پر، اور جب اس دار فانی سے ہم رخصت ہونے لگیں تو اس وقت بھی ہماری زبانوں پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔